سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جرم کوئی بھی ہو، آپ اگر جیل میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ پچھلے دنوں جو کیس ہوا تھا سارہ شریف کے والد کے ساتھ یہاں جیل میں، اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی پیاری شخصیت خان صاحب ہوں گے، اور خان صاحب سے پوچھیں گے کہ جرائم پیشہ افراد جیلوں میں محفوظ بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جی خان صاحب بتائیے کہ جیل میں بھی حملے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ نہیں، یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، پر یہ ہوتا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عرفان شریف جو ہے، اس نے اپنے بیٹی کا خون کیا۔ یہ ووکنگ ادھر ایک سرے میں ایک علاقہ ہے، وہاں یہ ایک انگوٹھا چھاپ ٹائپ کا ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور اچھے ہوتے ہیں، ہم کسی ٹیکسی ڈرائیور کے پروفیشن کے خلاف نہیں، پر ایک انگوٹھا چھاپ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ پہلے بھی ادھر ادھر ہاتھ مات مارتا تھا۔ وہ یہ لڑکی، ایک پولش لڑکی اس کی دوست بن گئی چیٹ میٹ پہ۔ پر آپ یہی دیکھیں، یہ چیٹیں ہمیں بھی پتہ ہے، یہ سارا فراڈ 2 نمبر کام ہوتا ہے، کوئی چیٹ میٹ نہیں ہوتی۔ اس پہ اس کی شادی ہو گئی، یہ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پہ اس نے مظالم کیے، تو سمجھ میں نہیں آتا اس کو، کیا اس کی اپنی اولاد تھی یا تو اس کو پاکستان بھیج دیتا، اس کے دادا دادی کے پاس وہ رکھتا تو وہ رہتا۔ خیر، اس نے کر دیا، اس کو سزا ہو گئی عمر قید کی۔ اس کو پھر انہوں نے ایک بہت بڑی جو جیل ہے وہاں انہوں نے منتقل کر دیا، یہ عمر قید کی سزا وہاں بھگت رہا تھا۔ ادھر ایشو یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے اور لوگوں سے بھی سنا ہوا ہے، یہ اور لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہوا ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ اچھا، کوئی نہیں چلنے دے پروگرام۔ اچھا، ہم نے کافی لوگوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ یہاں جو گورے ہیں جو یہ جیل میں ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے چرسی موالی، ہیروئن، ہر قسم کا جو غلط جرائم پیشہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کی جیل ہوتی ہے، یو کے کی جیلوں میں بھی ہوتا ہے، مگر وہ جرائم جو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے ہوتے ہیں یا بچوں کے ساتھ جو غلط حرکات کے جو یہ جرائم ہوتے ہیں، اس پہ جو یہ قیدی ہوتے ہیں، ایون یہ چرسی موالی ہیروئن غلط ہوتے ہیں، مگر یہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو جرائم پیشہ لوگ اس پہ جیل میں کس طرح حملہ کر کے اس کو سبق سکھایا جائے۔ اب عرفان شریف ٹائپ کی جاہل لگوٹا چھاپ گوار ٹیکسی ڈرائیور جس نے اپنی بیٹی کا خون کر کے بزدلوں کی طرف بھاگ گیا تھا، وہ پھر واپس آیا جو بھی تھا، تو اس پہ پھر یہ گوروں نے مار کر لیا ہوگا۔ یہ تو وہاں بزدلوں کی طرف رہتا تھا، سنے کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ اس پہ یہ جرم ہے، پر وہ اخبار آتے ہیں یہاں کی، تو وہ برطانیہ کے جیلے پڑھے لکھے قیدی ہوتے، کسی کو اندازہ ہو گیا کہ کس نے اپنی بیٹی کا خون کیا ہے، تو اس پہ پھر وہ 2 گورے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہیں سے وہ ٹین کین ہے یا کوئی اسٹیل کا جو بھی تھا وہ لے کے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی، تو یہ پھر زخمی ہو گیا، مرا نہیں ہے، مرے گا نہیں، ایسے غلط قسم کے لوگ اتنی جلدی مرتے نہیں ہیں، تو یہ اب جیل کے اسپتال میں چلا گیا، اور اب وہ کچھ کہتے ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں، کیا یہ غلط ہوا، ہونا نہیں چاہیے، اس نے جو کام کیا اس کو اس کی سزا عمر قید کی ملنی چاہیے، قانون کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، مگر یہ ایک سبق ہے، یہ ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو یو کے میں ہیں، اور ابھی بھی کچھ پوسٹ ہم نے دیکھی، کچھ اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ آئے تھے وہ غلط قسم کے کاموں میں پڑ گئے تھے، 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر کی بچوں کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی، تو وہ پھر اندر ہو گئے تھے۔ تو اب ایسے واقعات جو بھی کرتا ہے وہ یہ چیز یاد رکھے کہ یو کے کا قانون بڑا سخت ہے، اور سزا تو ملے گی، پر اس کو جیل میں بھی سزا ملے گی، اور جیل میں اس کو مرنے کا بھی ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ جیل میں جو گورا چرسی موالی ہیروئن وہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی، مرڈر اس کو پسند نہیں کرتا، اسپیشلی جو بچوں کے ساتھ زیادتی کی جو واقعات ہوتے ہیں، ہمارے لوگ اس کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، پر گورا اس کو بڑا سیریس لیتا ہے، تو یہ جو واقعات ہے گورے نے اٹھا کے اس کو پھر وہ کر دیا ہے۔ اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش، یہ چھوٹ جائے گا، وہ جیل میں ہی رہے گا، مگر یہ سبق ہے سب کے لیے کہ آپ غلط حرکتیں نہ کریں، نہ وہ یہ بیٹی کو مارتا تو نہ وہ جیل میں جاتا، نہ جیل پہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا۔ قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک سزا یو کی گورنمنٹ نے دے دی ہے، وہ عمر قید کی سزا تو بہت بھگتتا رہے گا وہاں، وہ اپنے اس پہ جو بھی اس نے غلط حرکتیں کی اس پہ وہ خود ہی پشیمان ہوگا، مگر یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک غلط حرکت ہے، اور اس کی ہم وہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اب اس کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا، کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا، یہ تو ایک اور بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیں، وہ ایک جاہل آدمی ہے، انگریزی تو اس کو آتی نہیں ہوگی، تو جیل میں گورے قیدی سے وہ کیا بات کرے گا؟ ایک جاہل آدمی کی کیا اوقات ہے، حیثیت اس کی کیا ہے؟ معمولی سا آدمی تھا، تو جیل میں اگر اس کو قید تنہائی میں رکھے تھے کہ اخبار وہ نہیں پڑھ سکتا، جاہل آدمی ہے، کتاب وہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ جیل میں کیا کرے گا؟
مگر کسی سے چلو کوئی پاکستانی بھی تو جیلوں میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ کوئی کمپنی تو ملنی چاہیے نا، اکیلے رہ کے تو بندہ ویسے ڈپریشن میں چلا نہیں جاتا اس کے لیے جو سب سے بڑی اذیت ہو سکتی ہے، اذیت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک اور یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے درس اس کو لگا دیجئے کہ وہ یہ سنتا رہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، طاہر القادری صاحب ان کی جو خطبات ہے وہ اس کو لگا دیجئے کہ بس وہ یہ سنتا رہے، تو ہو سکتا ہے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک صاف ہو جائے، ہے۔ یا خناس جو اس کی ذہن میں بھرا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو جیلیں ہیں وہ تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر اچھے طریقے سے ملتا ہے، تو اس کے باوجود بھی قید تو قید ہی ہوتی ہے۔ نہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی قید میں، دیکھیں یہاں جیلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یہ جو ایکسٹریم قسم کی جیل جیسے کچھ یو کے میں قانون ہے لائف امپریزنمنٹ ٹل ڈیتھ، یہ 3-4 ان کے قیدی تھے جو بچیوں کے ساتھ زیادتیوں میں ملوث رہے تھے، میرے خیال اس کا نام تھا پیٹ سٹ کلف، پیٹ سٹ کلف تھا جس نے 8-10 بچوں کے خون کیے تھے 1970 میں، وہ پکڑا گیا تھا، اس کے لیے جج نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص تا حیات جیل میں رہے گا، مرے گا بھی یہ جیل میں مرے گا، اس کو کبھی بھی تو وہ کوئی بندہ کوئی 30-40 سال اب کہیں جا کے وہ مرا ہے تو 30-40 سال وہ جیل میں رہا، تو یہاں ایک بحث یہ بھی چلی تھی کہ تا حیات کیوں ہم دیتے ہیں اس کو باہر چھوڑا جائے، مگر پیٹ سٹ کلف کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو چھڑوایا جائے 30-40 سال بعد، نہیں چھوڑا، یہ عرفان جو ہے یہ ابھی عمر قید ہے چھوٹ جائے گا، پھر یہ مگر یہ اس طرح کی حرکتیں، پھر اب اس کے 5 بچے پاکستان میں اگر ادھر ہوتے تو سوشل سروسز کیئر میں چلے جاتے، مطلب یہاں وہ سوشل سروسز لے لیتے، اب وہاں اس کے 5 بچوں کے یہ اس کی بیوی اس کا وہ بھائی بھی اندر ہے، تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، دیکھیے وہ بیٹی بڑی اہم تھی، بیٹی کو اس نے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اب اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ساری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ پریشانی میں اور پریشر میں آ گیا، سب گورے پاکستانی کو یہ سوچے گی کہ اپنی بیٹیوں کو مار ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اب اس سے ایسے جاہل انگوٹھے چھاپ لوگوں کو یو کے میں آنا نہیں چاہیے، ان کو ویزے ہی نہیں ملنے چاہیے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا، پھر ادھر ادھر کر کے یہ شادی کر کے اپنا کام پکا کر کے، فراڈی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ باعث شرم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ غلط حرکتیں کر کے ساری پاکستانی کمیونٹی کا نام ڈبو دیتے ہیں۔ ہاں صاحب 12 سال کی لڑکیوں کے ساتھ فیس بک پہ ہمارے پاکستانی انڈین پینگے ڈالتے ہیں اور بعد میں پولیس پکڑ لیتی ہے اور ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ پتہ کیوں نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ؟ لیکن یہ آپ کی بات یہ اصل میں تعلیم کی کمی ہے، انگوٹھے چھاپ جاہل لوگ ہیں یہ پاکستان تعلیم کی کیا کمی؟ وہ پڑھنے کے لیے تو آئے ہوئے ہیں یہاں نہیں، تعلیم کی یہ کمی ہے کہ ان کو یہاں کے قوانین کا نہیں پتا کہ یہاں یہ بچے کو چھیڑنا دیکھنا اور وہ بڑا خطرناک سنگین جرم ہے، وہ پاکستان میں ان کا دیکھو کچھ نہیں ہوتا، پاکستان میں عموماً ایسے جرائم پہ ہم نے دیکھا بہت کم سزا ہوتی ہے یا پکڑے نہیں جاتے یا لوگ صلح صفائی کر کے وہ کر دیتے ہیں، یہاں وہ کام ہے نہیں، یہاں قانون بڑا سخت ہے، اسپیشلی ان چیزوں میں یہ بچیوں سے زیادتی کے معاملے میں بہت ہی سخت ہے، اور یہ ہمارے یہ انگوٹھا چھاپ جاہل لوگ جو پاکستان سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو کچھ کالم ہیں کچھ آرٹیکلز ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں کہ بھی یہ پاکستانیوں کو سمجھائیں، وہ ہدایت نامہ شوہر یا بیوی یا بیشتی زیور کی طرح کے جو بھی پاکستانی ہیں کہ بھئی یہ کام، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے وہ ٹیکسی کا دفتر چلاتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب وہ ٹیکسی کا دفتر چلائے جو نیا پاکستانی ڈرائیور ان کے پاس آتا تھا، وہ کہتے میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو سکھاتا ہوں اور اس کو کچھ سمجھاتا ہوں اور اس کو کچھ ہدایت نامہ جاری کرتا ہوں کہ یہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تمہاری اگر خاتون پیسنجر آئی ہے بیٹھی ہے، اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے، کچھ تمہیں ڈسٹرب بھی کرے تو تم نے کچھ نہیں کرنا، نہ اس کو ہاتھ لگانا ہے، نہ سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تو اندر ہو جائے گا، اپنے لائسنس سے بھی جاؤ گے، اس ملک سے بھی جاؤ گے، مگر اس کے باوجود ہمارے انگوٹھا چھاپ جاہل ٹیکسی ڈرائیور یہ حرکت پھر بھی کر کے رہتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ چونکہ اویئرنیس ہے، کلچر کا فرق ہے، تو اس لیے یہ مسائل اور یہ آگے بھی ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارے لوگ باز نہیں آئیں گے اور اسی طرح کے مسائل میں اپنے آپ کو الجھا کے پاکستانی قوم کی بدنامی کرتے رہیں گے۔ خاصم یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ویسے ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کہ روشن ہے یا کیا دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں گے وہ؟ دیکھیں ابھی یو کے جو ہے نا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز بڑی مہنگی ہو گئی ہے، پہلے یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کو کام کی اجازت تھی، بغیر پیپروں کے بھی وہ چلتے تھے، یہی ادھر کرتے تھے، مطلب پہلے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے، ہم نے تو خیر خود نہیں دیکھا کہ کسی دور میں اسٹوڈنٹ یا وزٹر بھی آ کے یہاں ٹیکسی چلا لیا کرتا تھا، تو ٹیکسی کا بیج ہے، لائسنس ہے، اب ہر چیز لائسنس پہ، اب جابیں ہیں نہیں، نوکریاں یو کے لوگوں کو نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹ کو کہاں سے نوکری ملے گی؟ تو وہ جو پہلے کنسیپٹ تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ پہ جاؤ اور اپنا خرچہ نکالے، وہ بہت مشکل ہو گیا، اب وہ نہیں ہو سکتا، اب اسٹوڈنٹ کا یہی ہے کہ وہ آ کے ادھر تعلیم مکمل کرے، بیچلرز ماسٹرز کرے اور پھر امیگریشن کی کوشش کرے، پی ایس ڈبلیو یا جو بھی ہے، پر وہ یہ ہم اس میں کچھ نہیں کہ یہ وکلاء سے رابطہ کرنا پڑے کہ ہم نہ امیگریشن ایڈوائس دیتے ہیں نہ امیگریشن کا کام کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کام بڑا مشکل ہو گیا یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ملنا، میں تو مجھے تو یہ بھی پتا کہ اس
لندن میں لوگ باہر بھی سوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کھجل ہو رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور مشکلات ہوں گی؟ ہاں یہ مسائل ہوں گے تو اس پہ ہمیں بیسیکلی پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، تو یہ صرف ادھر نہیں ہوئی، پوری دنیا میں ہو گئی ہے، تو اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ چلیں آگے جی، کیا ہوگا۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین احتیاط کیجیے، زندگی ایک بار ملتی ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی جرم نہ کریں کہ اپنی بھی زندگی برباد کر لیں، بچوں کی بھی کر لیں، اور پھر جیل کی ہوا تو پتہ آزادی کا پتہ چلتا ہے آزادی چھن جانے کے بعد۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔